الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم وأقضاهم علي بن أبي طالب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پہلے پارے کی ایک آیت کریمہ کا حصہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. فرمایا اللہ رب العزت نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر تم ایمان لا چکے ہو اور ایمان کا دعویٰ کر رہے ہو تو تمہارا ایمان اس وقت قبول ہوگا جب حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی طرح تمہارا ایمان ہوگا. وہ پہلی جماعت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جماعت پر محنت کی ہے، وہ آپ کے پہلے شاگرد ہیں. ان جیسا ایمان بناؤ گے تو ایمان تمہارا قبول ہے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تلاوت کیا ہے یہ ایک طویل حدیث ہے جس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارحم امتی بامتی ابو بکر، جو ہم جمعہ کے خطبے میں بھی یہ حدیث پڑھتے ہیں. میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل ابو بکر ہے رضی اللہ عنہ. وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عمر، اللہ تعالیٰ کے احکام کے بارے میں حضرت عمر سخت ہے. وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان، اور عثمان کی امتیازی خوبی یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ حیا والے ہیں. وَأَقْضَاهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طالب، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امتیازی شان یہ ہے کہ یہ فیصلہ کرنے کے لحاظ سے بہت صلاحیت رکھتے ہیں. آگے فرمایا وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جبل، میری شریعت کے حلال اور حرام جاننے والے صحابہ میں سے سب سے زیادہ جاننے والے معاذ بن جبل ہیں. وَأَفْرَزُهُمْ زید بن ثابت، اور میرے صحابہ میں وراثت کے مسائل سب سے بہتر انداز میں جاننے والے وہ زید بن ثابت ہیں. وَأَقْرَؤُهُمْ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، اور میرے صحابہ میں سب سے بہترین قرآن پڑھنے والے وہ ابی بن کعب ہیں رضی اللہ عنہ. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةُ بْنُ جَرَّاحٍ، ہر امت میں کوئی امانت دار ہوتا ہے، امین ہوتا ہے، رازدار ہوتا ہے پیغمبر کا. میرا رازدار، میری امت کا رازدار وہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ. ایک پوری حدیث ہے جس کو
سنن ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اس میں جو میں نے جملہ تلاوت کیا ہے وہ اقضاہم علی بن ابی طالب۔ آج کی گزارشات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کرنا مقصود ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے، ذی الحجہ کے مہینے میں بیان ہو جاتا ہے، ان کے موضوع پر، ان کے فضائل پر بات ہو جاتی ہے۔ یکم محرم میں شہادت ہوتی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو ان کے فضائل سے متعلق بھی بات ہو جاتی ہے۔ پھر 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کے اور ساتھی جو شہید ہوئے، اس پر بھی بات ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے ہیں 18 رمضان سن 40 ہجری میں۔ تو رمضان میں عموماً تلاوت قرآن یا فضیلت، اعتکاف یا اس طرح کی بات ہوتی ہے، جس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بعض دفعہ نہیں ہو سکتی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہری طور پر تبھی موت مرے ہیں، لیکن روحانی طور پر وہ بھی شہید ہیں کہ ان کو بھی اس زہر کا اثر تھا جو خیبر میں دی گئی تھی زہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، اور جس میں حضرت ابوبکر بھی شامل تھے وغیرہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین میں سے ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے رشتہ دار ہیں۔ بنو ہاشم میں سے بھی ہیں، جبکہ عثمان بنو ہاشم نہیں، بنو امیہ میں سے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بنو ہاشم نہیں، بنو عدی میں سے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو ہاشم میں سے نہیں، بنو تمیم میں سے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم میں سے، ان سارے حضرات کا اوپر جا کے شجرہ نسب مل جاتا ہے، لیکن قریبی شاخ بنو ہاشم ہے۔ بنو ہاشم میں اور صحابہ قریبی شاخ میں نہیں ملتے، جس طرح کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتفاق سے والد کی شجرہ نسب سے بھی اور والدہ کی شجرہ نسب دونوں میں سے بنو ہاشم ہیں۔ آپ ابو طالب کے بیٹے ہیں، ابو طالب کنیت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام عبد مناف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اور آپ کے والد اور دادا کے دنیا سے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت خیال کیا حضرت ابو طالب نے۔ اسی وجہ سے بعض حضرات نے ان کے ایمان پر بھی بات کی، بعض نے کہا کلمہ پڑھ لیا تھا، بعض کہتے ہیں نہیں، لیکن ابو طالب کے فضائل اپنی جگہ پر ہیں کہ ہر حال میں ہر جگہ نبی کا ساتھ دیا، صرف رشتہ داری ہونے کے لحاظ سے نہیں، منصب نبوت کے لحاظ سے ساتھ دیا ہے۔ آپ جہاں تبلیغ کرتے تھے، آپ سہارا بنتے تھے وغیرہ، اور حفاظت کے لحاظ سے بھی شیب ابی طالب کی میں بات کر چکا ہوں کہ شیب ابی طالب میں جب 3 سال محصور کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے خاندان اور ایمان والوں کو، تو اس میں رات کو ابو طالب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بدلتے رہتے تھے، جگہ بدلتے رہتے تھے، کہ ہو سکتا ہے دشمن کو پتہ چلا ہو کہ آپ اس جگہ سوئے ہیں تو وہ یہاں تیر مارے، تو تھوڑی دیر کے بعد پھر ادھر سلا دیتے تھے کہ اس کا تیر اگر دشمن کا آئے بھی تو کوئی اور شہید ہو جائے کوئی بات نہیں، آپ بچ جائیں۔ اس لحاظ سے آپ کے بہت فضائل ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں ایمان لائے۔ محدثین تطبیق دیتے ہیں کہ بڑوں میں ابو بکر سب سے پہلے ایمان لائے، غلاموں میں زید پہلے ایمان لائے، عورتوں میں حضرت خدیجہ پہلے ایمان لائیں، اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم سب سے پہلے ایمان لائے۔ جب انہیں ایمان کی کچھ سمجھ آئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابو طالب کے ساتھ، اور یہ سارا ایک ہی گھرانہ تھا، حضرت علی بھی ادھر ہی رہتے تھے، 9 سال کی عمر تھی۔ آپ جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے یہ بھی ساتھ یوں ہی کھڑے ہوتے جیسے بچے کھڑے ہو جاتے ہیں،
پھر انہیں ایمان کی کچھ سمجھ آئی تو انہوں نے اپنے والد سے مشورہ کیا کہ جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور وہ اسلام کا یوں اعلان کرتے ہیں تو میں مسلمان ہو جاؤں؟ تو ابو طالب نے کہا آپ کی مرضی ہے، خود سوچ لو۔ اس سے بھی ان کے گویا کہ سلیم الفطرت ہونا اور انصاف پسند ہونا سمجھ میں آتا ہے، ورنہ تو چھوٹے بچے کو جب بندہ خود متنفر ہو تو منع کرتا ہے۔ اس لیے ابو طالب کے ایمان یا ان کے بارے میں یوں غیر ایمان کے بارے میں بہت زیادہ شد و مد نہیں کرنی چاہیے۔ معاملہ اس طرح ہے کہ کہیں بے ادبی کا کوئی اندیشہ نہ ہو جائے۔ بعض حضرات نے لکھا ہے آپ نے کلمہ پڑھانے کی کوشش کی نہیں پڑھا، بعض نے لکھا ہے نہیں آپ نے پڑھ لیا تھا، نماز کے لحاظ سے وہ کہتے تھے یہ مجھ سے کام نہیں ہوتا، اس طرح واللہ عالم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہی رہے، گھرانہ ایک ہی تھا۔ جب ہجرت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا، آپ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا، غار ثور وغیرہ وہ اپنی اپنی جگہ پر بات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امانتیں دی۔ یہاں پر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت ثابت ہوتی ہے کہ آپ نے سب حضرات میں سے کس شخص کو منتخب کیا کہ یہ امانتیں ہیں، فلاں فلاں بندے سے پیسے لینے ہیں، فلاں کو دینے ہیں۔ آپ کے پاس لوگ امانتیں رکھواتے تھے، کچھ کاروبار کے نظام سے بھی بات تھی۔ آپ کے بستر پر سوئے جیسے آپ نے حکم فرمایا، اور 3 دن تک پھر یہ امانتوں کی تقسیم میں رہے، اور بعد میں یہ بھی پھر جیسے ہی موقع پایا تو ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں پہنچ گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے پہنچ چکے تھے۔ کلثوم بن ہدم ایک قبا کا قبیلہ ہے، کلثوم بن ہدم، یہ میزبان تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ایک بڑی حویلی، بڑا گھر تھا، اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو یہ بھی آپ کے ساتھ ہی مہمان بن کے کلثوم بن ہدم کے ہی گھر میں رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 14 دن کے قیام کے بعد جہاں آپ کو حکم تھا مدینہ تو رسول، جس کا پہلے نام یثرب تھا، آپ وہاں تشریف لے گئے، یہ بھی ساتھ چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام مدینہ میں جو آ کے کیا ہے وہ یہ کہ جتنے مہاجرین حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم تھے ان کی رہائش اور کھانے کا بندوبست کیا ہے۔ سب سے پہلا کام ہے، ریاست مدینہ کا سب سے پہلا کام ہے رہائش اور کھانے کا بندوبست کیا ہے۔ فلانا صحابی فلانے انصاری کے پاس رہے گا، فلانا صحابی فلانے انصاری کے پاس رہے گا، اس کے کام کاج میں بھی شریک ہوگا، اس کے گھر میں بھی رہے گا۔ آپ کی تقسیم پر کسی ایک انصاری صحابی نے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس گنجائش نہیں ہے۔ یہ ادب تھا، یہ مقام ادب تھا، ورنہ ان کو صحبت تو اتنی نصیب نہیں ہوئی۔ یہ تو حج میں جاتے تھے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منا میں آتے تھے، نبی آپ ہو چکے تھے، تو منا کی وادیوں میں آپ مسافروں کو تبلیغ کرتے تھے۔ جو لوگ حج میں آتے تھے تو اس میں 2-3 دفعہ مدینہ کا قافلہ ملا، جس کو بیعت عقبہ اولا، بیعت عقبہ ثانیہ سیرت کی کتابوں میں لکھتے ہیں۔ ان حضرات نے دل فرشراہ کیا تھا کہ آپ ہمارے علاقے میں تشریف لے آئیں، ہم ہر طرح خدمت کریں گے، اور اس کا انہوں نے مدینہ والوں نے حق ادا کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے انصار کا لقب پایا۔ انصار مدد کے معنی میں ہوتا ہے۔ ایک تقسیم کے اوپر تھوڑی سی بات ہو گئی تھی، کسی نے کہا تھا کہ آپ نے مہاجرین کو زیادہ حصہ دیا کسی انصار والے لڑکوں میں سے۔ حنین کی بات ہے، غزوہ حنین کی۔ آپ کو پتہ چلا، آپ نے جمع کیا، جمع ہونے کے ساتھ ہی انصار صحابہ نے سب سے پہلے معافی مانگ لی کہ حضرت وہ ویسی غیر شعوری طور پر یہ جملہ ان سے نکل گیا، ہم معذرت چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں کوئی بات نہیں، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں
وہ یہ کہ مدینہ والوں اپنے آپ کو پہچانو. لوگ بکریاں لے جائیں، اونٹ لے جائیں، کپڑے لے جائیں، ان کے تقسیم میں، ان کے نصیب میں یہ ہو جائے، اور کتنے تم خوش نصیب ہو کہ تم اللہ کے حبیب کو لے جاؤ. تمہارے پاس اللہ کا رسول ہے، اور کیا چیز تمہیں چاہیے؟ تمہارے شہر میں آ کے رہتا ہوں، جب دنیا سے پردہ کروں گا قیامت تک آپ کے شہر میں ہی رہوں گا، اور وہ خیر و برکت آپ کے شہر کو نصیب رہے گی. تو انصار نے حق ادا کیا اور آپ نے سب کی تقسیم کی یوں، تو حضرت علی رہ گئے. تو آپ نے فرمایا کہ علی میری ذمہ داری میں، میرے گھر میں رہے گا. ابو طالب کا خدمت کا حق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں ادا کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، اور ان کو ایک بیٹے کی شکل میں گھر میں رکھا. اور اسی لحاظ سے ہی پھر سن 2 ہجری میں غزوہ بدر کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ دیا سن 2 ہجری. تو یہ اور خصوصیت تھی کہ یہ میرے حوالے ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ بہت لوگوں نے پوچھا تھا، لیکن آپ خاموشی اختیار کرتے تھے. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رائے پیش کی کہ کیا اچھا ہو کہ مجھے آپ کی بیٹی فاطمہ کا رشتہ نصیب ہو جائے، تو آپ نے فرمایا علی ٹھیک ہے نصیب ہو جائے گا، لیکن مہر کے لیے رقم ہے، مہر ادا کر سکتے ہو؟ انہوں نے کہا حضور میرے پاس کچھ بھی نہیں، ایک زرہ ہے اور ایک گھوڑا ہے. باندھ لکھا ہے، ایک اونٹ بھی تھا. آپ نے فرمایا چلو گھوڑا تو کام کی چیز ہے، زرہ جب ضرورت ہوئی دیکھ لیں گے، زرہ کو بیچ کے لے آؤ. زرہ بیچنے گئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گیا. حضرت عثمان کا رشتہ ہو چکا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی کے ساتھ. تو کیا کر رہے ہو؟ علی کہا وہ نکاح ہونے والا ہے، مہر کی رقم ضرورت ہے، زرہ بیچنے آیا ہوں. عثمان نے کہا مجھے بیچ دو. 480 درہم پر زرہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے خریدی، اور بعض روایات میں آتا ہے پھر خرید کے پیسے علی کو دے کر پھر کہا چلو زرہ بھی میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے. ہم زلف کا خیال کرتے ہوتے ہیں اگر دیندار ہوں. جی آپ نے اس میں سے 400 درہم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مہر رکھا. 400 درہم، 80 درہم علی کو دے دیے. یہاں پر ایک مسئلہ پہلے بھی کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ بعض لوگ عقیدت میں ایک اچھی سوچ کے ساتھ اپنے امام صاحب کو یہ جملہ کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی کا مہر وہی ہے جی جو مہر فاطمی ہے. اور امام صاحب بھی ہم گاؤں دیہات میں ایسا رکھتے ہیں کہ جب وہ نہ تنخواہ کا مطالبہ ہو، نہ کپڑوں کا مطالبہ ہو، نہ رہائش کا مطالبہ ہو، نہ کسی چیز کا ہو، ہماری جیب پہ کوئی حرج نہیں لگنی چاہیے. امام صاحب کو آخری 5 صورتیں آتی ہیں تو کوئی بات نہیں، نماز بھی پڑھنی، گزارا ہو ہی جائے گا. امام صاحب پھر کیا کرتے ہیں؟ جی مہر فاطمی تو 6 درہم ہے، مہر فاطمی تو 20 درہم ہے، 6 درہم ہے جی، وہ اس وقت کے 22 روپے بنتے ہیں، یوں یہ مہر فاطمی کر دیا جاتا ہے. یہ حقیقت اس طرح نہیں ہے بات. 400 درہم 105 تولہ چاندی ہے. یہ 105 تولہ چاندی، 400 درہم. ہمیشہ یاد رکھے چاندی کا ریٹ بدلتا رہتا ہے. اس وقت چاندی کا ریٹ 50,000 کے لگ بھگ سنا ہے. تو مہر فاطمی گویا کہ لاکھ روپے کے لگ بھگ ہے، اور اوسط مہر ٹھیک ہے. آپ نے انہی مہر کے پیسوں میں سے 2-3 صحابی بیٹھے تھے، ان کو کہا کہ 1-2 چیزیں لے کے آ جاؤ. 5 چیزیں ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی چھوٹی صاحبزادی کو دی ہیں. ایک مشکیزہ ہے، ایک چادر ہے، ایک چارپائی ہے، ایک چکی ہے. ایک چکی، ایک چارپائی،
ایک مشکیزہ، ایک چادر، ایک چیز اور ہے. یہ 5 چیزیں ہیں، یاد آ جائے گی انشاءاللہ. اور اتفاق دیکھیں، زاہدانہ صفت لوگ ہیں نا، دنیا سے کوئی پیار محبت نہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جب دنیا سے رخصت ہوئی تو گھر میں یہی 5 چیزیں تھیں. مشکیزہ پانی بھرنے کے لیے، چکی، اور ساتھ ایک بستر پر بچھانے کی چادر اور ایک چارپائی تھی. ایک آدھ چیز کوئی اور گھڑا یا کوئی ایسی چیز ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ ہو گیا. اب اگلی بات، یہ تو آپ کے گھر میں رہتے تھے، اب رہائش کی ترتیب اور ہو گئی ہے. آپ نے فرمایا علی اپنے گھر کا انتظام کرو. کہا حضور مار کے لیے کچھ نہیں تھا، رہائش کے لیے کہاں سے؟ آپ نے فرمایا کرائے پر گھر تلاش کرو. ایک صحابی ہیں نعمان بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے علی کو میں کرائے کے اوپر کر دوں گا. بعد میں پر ویسے لین دین ہو گیا. یہاں پر دیکھو 2-3 باتیں ہمارے لیے سبق کی ہیں. ایک تو یہ کہ بندے کو اگر کوئی مشکل ہو تو اپنے بڑے کے سامنے عرض کر دینا چاہیے کہ میری مالی حالت یہ ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا. بعض لوگ یوں کہہ دیتے ہیں جی بے فکر ہو جائیں جی ہو جائے گا، اور وہ بندہ مطمئن ہو جاتا ہے، باقی کچھ بھی نہیں. دوسری بات یہ کہ جب بچوں کی شادی ہو جائے اور کمرہ ایک ہی ہو تو اسی کمرے کے اندر سارے شادی شدہ اور بیگ میں یہ رہنا اچھی بات نہیں ہے. اتنی بات ضروری ہے کہ ایک کمرہ تو الگ ہو کم از کم. آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ گھر کا بندوبست کریں. چنانچہ نعمان بن حارث نے کہا میں کرائے پر دیتا ہوں. بعد میں پھر معاملہ ہو گیا. اور وہ 80 درہم جو رہ گئے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پھر 1-2 دن بعد دعوت ولیمہ کیا. پنیر، ستو، اسی طریقے سے کھجوریں، کوئی چیزیں تھیں. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ حضرت علی کا ولیمہ اس زمانے کے لحاظ سے ایک مایہ ناز ولیمہ تھا. اتنی ہماری جرت نہیں ہوتی تھی کہ ہم اپنے ولیمے میں ستو بھی اور پنیر بھی اور اس میں کھجور بھی اور یہ چیزیں بھی اور جو کی روٹی اور شوربہ بھی بنایا گیا تھا. اور عربوں کی یہ محبوب غذا ہے کہ جو کی روٹی ہو یا مکئی کی اور اس میں شوربے میں سرید بنا دی جائے. اتنی محبوب غذا ہے سرید، عربوں کی اتنی محبوب غذا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے مجھے عائشہ اتنی پسند ہے جیسے عربوں کو سرید پسند ہے. یعنی سرید اتنی محبوب غذا سمجھی جاتی تھی. حضرت اسماء کہتی ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ولیمہ اس زمانے کے لحاظ سے ایک بہت معیاری ولیمہ تھا کہ یہ جو سمجھا گیا ہے. اب آپ دیکھ لیں. اور ولیمے کی کیا ترتیب ہے؟ جو نمازی آ گئے ہیں جی، جو صحابہ موجود ہیں میرے گھر میں تشریف لے آئیں، میں ولیمہ کر رہا ہوں. اس میں غریب بھی آ گئے، امیر بھی آ گئے. اور یہی ولیمہ بھی بابرکت ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے نا کہ اس ولیمے میں برکت نہیں ہوتی جس ولیمے میں صرف مالدار شریک ہوں، اس میں غریب بھی شریک ہونے چاہیے. بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادری کے لحاظ سے اپنی مثال خود تھے. اللہ کی طرف سے یہ عطا ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ میدان کے ہوتے ہیں، قادر کلام نہیں ہوتے. بعض لوگ قادر کلام ہوتے ہیں، میدان کے نہیں ہوتے. جامع و صفت شخص بہت کم ہوتا ہے. ایک بندہ بہت اونچی اونچی اچھی اچھی باتیں کر لیتا ہے، لیکن اگر جہاد کی بات کی جائے تو اسے سمجھ ہی نہیں آتی. وہ رجل میدان نہیں ہوتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع الصفات ہیں. خطیب، فصاحت و بلاغت، الجھے ہوئے مسئلوں کو بس یوں حل کر دینا، مشکل قضات کا فیصلہ بڑی آسانی سے کر دینا، یہ آپ کا ملکہ تھا. خطیب بھی بہت اونچے تھے اور بہادر بھی بہت اعلیٰ تھے. بدر میں سب سے پہلے حلم مبارز کی بات کہی گئی تو علی آگے نکلے. احد میں حلم مبارز کی بات کہی گئی تو علی آگے نکلے. لوگوں نے کہا جی بچے کو کیا کوئی بڑے کو آگے لائیں، 23 سال عمر ہے.
اور غزوہ احد کے بعد بنو نذیر نے جو نقض عہدی کی تھی، بنو نذیر 2 بڑے قبیلے، ویسے کئی قبیلے مدینہ میں یہودیوں کے آباد تھے، بنو نذیر نے غزوہ احد کے ٹائم مسلمانوں کو تکلیف نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی، نقض عہد کیا بنو نذیر۔ تو غزوہ احد کے بعد جب آپ فارغ ہوئے تو بنو نذیر کی سرکوبی کا جب اعلان کیا تو اول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، اور غزوہ احزاب وہ خندق والا غزوہ، اس میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، چھٹی کر دی، جبرائیل نے کہا چھٹی نہیں، اسلحہ پہن لیجئے۔ بنو قریظہ نے نقض عہد کیا ہے اور ان کے خلاف جنگ کے لیے جانا ہے، جس میں ان کو گرفتار کیا گیا وغیرہ۔ یہ بنو قریظہ یہودیوں کا دوسرا بڑا قبیلہ تھا، اور بھی بنو قینقاع وغیرہ ہیں، لیکن یہ بڑے آگے تھے۔ جب بنو قریظہ کے نقض عہد کا ان کو سبق سکھانا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عصر کی نماز وہیں پڑھیں گے۔ اس میں بعض رات نے راستے میں پڑھ لی تھی کہ کہیں ٹائم ختم نہ ہو جائے، بعض نے کہا نہیں، آپ نے فرمایا کہ بنو قریظہ میں نماز پڑھنی ہے، تو ہم لیٹ بھی ہو جائیں تب بھی ادھر ہی پڑھیں گے۔ جب آپ وہاں پہنچے تو صحابہ نے یہ بات رکھی کہ حضرت بہت ساروں نے راستے میں نماز پڑھ لی کہ کہیں ٹائم ختم نہ ہو جائے، اور ہم نے نہیں پڑھی کہ آپ نے فرمایا تھا کہ بنو قریظہ میں ہی نماز پڑھیں گے۔ تو آپ نے فرمایا دونوں نے صحیح کیا۔ یہ ہوتی ہے اجتہاد کی بات، آپ نے دونوں کو کہا سب تم ٹھیک کیا۔ آپ نے بنو قریظہ کے قلعے کے اندر جو میدان تھا اس میں پھر نماز عصر کی پڑھائی، اور ساتھیوں نے پڑھی اور ان کو گرفتار کیا گیا۔ بنو قریظہ کی نقض عہدی کے علاج کے لیے جو صحابہ گئے ان میں سے پہل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب نجران کے علاقے کو یہ عیسائی لوگ تھے، آپ نے دعوت و تبلیغ کا پیغام بھیجا، تو نجرانیوں نے اپنی بڑی ہتک محسوس کی کہ ہمیں یہ دعوت پیغام دیا جا رہا ہے، ہم عیسائی بڑے پوپ ہیں اور یوں ہیں۔ اس میں شرحبیل ہے، عبداللہ بن شرحبیل ہے، جبار ہے وغیرہ، قرز ہیں۔ یہ 3 پارے میں سورہ آل عمران میں ان کا ذکر ہے۔ تو آ گئے وہ مناظرے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ ہوا۔ آپ نے فرمایا تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، ہمارے اور تمہارے درمیان ایک مشترک بات تو ہے، پہلے وہ تو مانو۔ عیسیٰ کو پیغمبر مانتے ہو، مجھے ابھی نہیں مان رہے، لیکن اس سے پہلے جو کلمے کا جز ہے لا الہ الا اللہ، قل تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا يتخذ اربابا من دون اللہ، پہلے اس بات پر تو آؤ۔ خاموش ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کو وحدہ لا شریک ذات مانتے ہو، اور یہی عیسیٰ علیہ السلام نے سبق دیا ہے، تبلیغ کی ہے، تم عیسیٰ کو ثالث ثلاثہ یا اللہ کا شریک مانتے ہو وغیرہ، یہ شرک ہے اور یہ غلط کرتے ہو۔ تو اسی دوران ایت مباہلہ نازل ہوئی، فرمایا قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ اے میرے محبوب پیغمبر، اعلان کر دیجئے مباہلہ کا، اور انہیں بتا دیجئے تم بھی اپنے وڈیرے لے آؤ، خاندان والے لے آؤ، پڑھے لکھے پادری لے آؤ، میں بھی آ جاتا ہوں، میں اپنے ساتھ اپنے خاندان والے اپنے صحابہ کو لے آتا ہوں، پھر ہم مل کر دعا کرتے ہیں، جو حق پر ہیں انہیں اللہ فتح مبین عطا کرے گا، اور جو باطل پر ہیں جل جائیں گے۔ قل تعالوا ندعو ابنانا وابناکم، اے نبی فرما دیجئے کہ میں بھی
اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو بلا لیتا ہوں، تم بھی بلا لو۔ میں اپنے حسن و حسین کو بلا لیتا ہوں، اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بلا لیتا ہوں، علی میرا داماد، وہ بھی میرا بیٹا ہے، اس نسبت سے اس کو بھی بلا لیتا ہوں۔ میرے جلیل القدر صحابہ ابو بکر و عمر عثمان کو بھی بلا لیتا ہوں۔ میں بھی دعا کرتا ہوں، تم بھی دعا کرو، جو حق پر ہوگا وہ قائم رہے گا، جو باطل پر ہوگا جل جائے گا۔ جب یہ بات آپ نے فرمائی تو ایک دو جو کم پڑھے لکھے تھے نا عیسائیوں کے عالم، وہ کہنے لگے ٹھیک ہے مباہلہ کرتے ہیں۔ تو شرحبیل کہتا ہے ہرگز نہیں، یہ ہے تو نبی برحق، ہم غلط ہیں، ہے نبی برحق، اگر ہم مباہلہ کریں گے تباہ ہو جائیں گے، جل جائیں گے، چھوڑو، مباہلہ نہیں کرتے، کوئی اور سلو کر کے یوں۔ وہ دوسرے اس نے کہا کہ تیس امک، اس قسم کی بے ادبی کی تمہاری ماں برباد ہو جائے، اگر یہ نبی برحق ہے تو ہمیں ادھر مناظرے کے لیے کیوں لایا ہو، کلمہ کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ اس نے کہا کہ یہ رومی بادشاہ جو ہم عیسائیوں کی خدمت کرتا ہے، وظیفے دیتا ہے، یہ پھر نہیں دے گا، اس لیے کلمہ نہیں پڑھتے ہیں۔ تو بات یہ اس آیت کریمہ میں بھی اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور حضرت صحابہ ان کی فضیلت ثابت ہے، اور اکثر روایات میں حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ دعا کرتے ہیں، وہ ساتھ آپ کے امین کہنے کے لیے آ گئے، جبکہ وہ معذرت کرنے لگے کہ ہم مباہلہ نہیں کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قافلے کے قائد ہوتے ہیں، اور آپ نے کچھ چیزیں تقسیم کرنے سے منع کیا کہ جب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی اجازت نہ ہو تو ہم تقسیم نہیں کریں گے، لیکن لوگوں نے پیچھے تقسیم کر لی، آپ ناراض ہوئے، جس پر لوگ بھی کچھ چمے گوئیاں کرنے لگ گئے، جو غدیر خم کی بات مشہور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سمجھایا کہ دیکھو، جو مجھے اپنا قائد سمجھتا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، اسے چاہیے کہ علی کو بھی اپنا قائد سمجھے اور اس سے محبت کرے، جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے ٹھیک کیا ہے۔ جو مشہور بات آپ من کنت مولاہ فعلی مولا سنتے رہتے ہیں، وہ یہ بات ہے۔ غزوہ تبوک میں بہت بڑا معرکہ تھا، جس میں فارس اور روم یعنی اہل کتاب اور آتش پرست اکٹھے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا کہ آپ نے مدینہ میں رہنا ہے، مسجد نبی کا خیال کریں، پیچھے جو ساتھی ہیں، خواتین ہیں وغیرہ، جتنے لوگ جا رہے ہیں غزوے پہ، ان کے گھر میں کوئی خیال کرنے والا نہیں، تو آپ خیال کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضور منافقین تانا دیں گے کہ علی لڑائی سے ڈر گیا ہے، اس لیے نہیں تبوک میں جا رہا، میں جاؤں گا، کوئی اور آپ بندہ منتخب کر لیں۔ آپ نے اس وقت یہ جملہ ارشاد فرمایا جو بخاری کا زینت بنا، انت منی بمثل ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ تم اس وقت اس پوزیشن میں ہو کہ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اور پیچھے ہارون کو اپنا خلیفہ بنا کے گئے تھے، میں آپ کو اپنا خلیفہ اور جانشین بنا کے جا رہا ہوں، لیکن اب فرق یہ ہے کہ موسیٰ کے بعد یا موسیٰ کے زمانے میں حضرت ہارون علیہ السلام کو نبی بنا گیا تھا، میرے بعد نبی کوئی نہیں ہوگا، لہذا آپ ضرور یہاں رہیں۔ یہ اس موقع کے مطابق آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ غزوہ خیبر ہوتا ہے، مشہور بات ہے، بہت قلعے تھے خیبر میں، یہی جو لوگ یہاں سے بنو قریظہ، بنو نذیر وغیرہ جلا وطن کیے گئے تھے،
یہ خیبر میں جا کے آباد ہو گئے تھے، اور یہودی لابی کی فطرت میں یہ بات داخل ہے کہ یہ پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے چوٹی کے بال تک پوری سوچ سازش کی ہی رکھتے ہیں، اور ہر وقت انہوں نے مسلمانوں کے خلاف سازش کرنی۔ اور آپ کو تو زیادہ باتیں پتہ ہیں کہ جب یہودی عورت حاملہ ہوتی ہے تو شطرنج کھیلتے ہیں اور دیگر اس طرح کے حساب و کتاب میں مصروف رہتے ہیں کہ چاہے کہ جب جو بچہ پیدا ہو تو وہ بھی پورا شطرنجی ہو نا، صحیح چلاک اور ہوشیار۔ اور اس وقت دیکھیں کہ اگر تعداد دیکھی جائے 1,40,00,000 کے لگ بھگ ہے یہودیوں کی پوری دنیا میں تعداد، اور امریکہ جیسے ملک کو بھی وہ لٹو کی طرح گھماتے ہیں۔ یہ ایسی ان کی پالیسی اور سازش ہے، اور ہم جو نہ چاہتے ہوئے بھی پیپسی پی رہے ہیں، فلان کر رہے ہیں، ان کی معیشت کو اور ان کی دینی خدمات جو ان کے اپنے مذہب کی ہیں ان کی خدمت کر رہے ہیں۔ اور یہ بابو بغیر پیپسی کے اور ان چیزوں کے رہ نہیں سکتا، خود بخود آٹومیٹک آپ ان کے لیے خدمت کر رہے ہیں اور آپ کے خلاف۔ یعنی ہم تو پیسے سے ایک چیز خرید کے استعمال کر رہے ہیں، یہ ہمارا ہی پیسہ ہمارے ہی خلاف۔ جن پتھروں کو عطا کی تھی دھڑکنیں ہم نے، جب انہیں زباں ملی تو ہم پہ ہی برس پڑے۔ ہم خود اپنی ہلاکت کے لیے، اپنی بربادی کے لیے یہودیوں کی خدمت کرتے ہیں۔ یہ بنو قریظہ بنو نذیر مدینہ سے جلا وطن کیے گئے اور خیبر میں آباد ہو گئے، اور مسلمانوں کے خلاف سازش پروگرام بس ختم کرنا ہے۔ ان کا نظریہ ہی ہمیشہ یہ ہے۔ انڈیا کے ساتھ ملنے کا اسرائیل کا مطلب ہی یہی ہے کہ پاکستان کو ختم کرنا ہے۔ بس یہ سوچ میں تو لگے رہتے ہیں، سوچنے میں کیا حرج ہے، سوچتے رہو کہ جو جس کے اندر ہے وہی سوچ ہے اس کی۔ پاکستان ملک کو اللہ کی خصوصی مدد، نبی کی دعا، اولیاء اللہ کی دعائیں حاصل ہیں، اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ پھونکوں سے چراغ نہیں بجھایا جا سکتا۔ اپنے علاقوں میں بیٹھ کر مشورہ اور بات تو کی جا سکتی ہے۔ یہ کلمہ بہت بھاری ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ بہت بھاری ہے۔ آپ نے حدیث سنی ہے، بخاری کی حدیث ہے، میدان حشر میں اگر کسی کے پاس صرف ایک کلمہ یہ ہوا، میزان عدل جھک جائے گا، بے شک ادھر اس کے بہت سارے گناہ بھی ہوئے تھے۔ یہ کلمہ بہت بھاری ہے۔ اس کلمے کی جس نے جتنی قدر کی اتنا اس کو نوازا گیا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ کم از کم پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دنیا میں 2 ریاستیں ہیں جو صرف اور صرف اسلام کے نام پر وجود میں آئیں۔ ایک جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لاتے ہیں تو ریاست مدینہ کا قیام، یہ اسلامی حکومت کا قیام ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان آزادی کے ساتھ شاعر اسلام پر عمل کر سکیں۔ مکی زندگی میں مسلمان پستے رہے، مظلوم رہے، جہاد کی اجازت نہیں ہوئی۔ پوچھتے تھے، آپ فرماتے تھے صبر صبر۔ وہ پتھر رکھتے ہیں، انگاروں پہ لٹاتے ہیں، دولخت کر دیتے ہیں، قتل کرتے ہیں، آپ فرماتے صبر۔ جہاد ہوتا ہے جب ریاست وجود میں آ جائے، اسلامی حکومت جب وجود میں آ جائے تو پھر جہاد ہوتا ہے۔ جب مدینہ طیبہ میں آپ تشریف لے آئے، پہلی ہجری میں ہی ربا ابا مقام کی طرف آپ نے بھیجا قافلہ۔ ایک بدر صغرا ہے جو پہلی ہجری میں ہوا، ایک تو بدر جو غزوہ بدر مشہور ہے وہ سن 2 ہجری 18 رمضان کو ہوا۔ پہلی ہجری میں ہی آپ نے جہاد کے قافلے روانہ کر دیے تھے۔ لیکن یاد رکھنا، ان کے خلاف قافلے روانہ کیے جو ہمارے خلاف سازش کر رہے تھے، یا چل چکے تھے، یا کاروبار کر رہے تھے، پیسہ جمع کر رہے تھے کہ ہم مسلمانوں کو ابھی نئے یہ آباد ہوئی ہیں مدینہ میں، ان کو ختم کریں گے۔ تو آپ نے فرمایا مدینہ میں آنے کی تکلیف کی ضرورت نہیں ہے، ہم ادھر ہی آ جاتے ہیں، ادھر ہی ختم کر لو۔ تو بات یہ ہے کہ یہودیوں کی بات کر رہا ہوں، پاکستان انہیں برداشت نہیں، اور انڈیا کو ہر روز شاباش دیتے ہیں، قدم بڑھاؤ۔ شیطان کا دوست ہوتا ہے، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ۔
شیاطین بھی وہی کرتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں اپنے جیسے شیاطین کو، اور یہ نہیں پتا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ کچھ شیاطین کے مشورے تدبیریں ہیں، کچھ اللہ رب العزت کا بھی نظام حکمت ہے، اس کا کون مقابلہ کرے گا؟ پھر دوسری بات، اسلامی حکومت کے قیدیانیوں کو جو ختم نبوت کے منکر ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے جو منکر ہیں، قیدیانیوں کو باقاعدہ پاکستانی اس آئین اور اصول اور اسمبلی کے لحاظ سے کافر قرار دے دیا گیا۔ دنیا کا وہ پہلا اور ایک واحد ملک ہے جس نے ختم نبوت کے منکرین کو کافر قرار دیا، اس لیے تو ان کو چبھتا ہے پاکستان۔ بے شک ہماری حکومتیں ضعف ایمان کا شکار کہ جو سودی نظام کو ختم نہیں کرتی، لیکن آئینی اور قانونی طور پر پاکستان دنیا کی وہ واحد اسلامی سلطنت ہے جس میں قانونی طور پر سود کے نظام کو ختم کیا گیا ہے اور اسلامی مضاربت، اسلامی نظام کو باقاعدہ مدون کیا گیا۔ لیکن جو حکومت آئی وہ پتلی کس سے ڈرتی ہے، اور ڈرتے ڈرتے ہی روانہ ہو جاتے ہیں، جو اس اعلان جنگ سے اپنے آپ کو بچا نہیں پاتے۔ دنیا میں بڑی تاریخیں چلی دوستو، آزادی کی چلی، آزادی آزادی آزادی۔ پاکستان میں بھی تاریخیں چلی، تاریخ چلی تاجدار ختم نبوت کی۔ سن 73 میں حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمہ اللہ تعالیٰ کی قیادت میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو اس کی سزا اصل تو قتل ہے۔ جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسود عنسی کو، مسیلمہ کذاب کو وغیرہ ان یمنیوں کے خلاف جہاد کیا تھا۔ پاکستان میں اس تحریک کے تحت دنیا ویسے ہی چھوٹی چھوٹی، یہ دوبندی، یہ بریلوی، یہ فلان، بس یہ باتیں کرتے رہتے ہیں، کم علمی ہے، سمجھ نہیں ہے، یا وہ مولوی ان کے پاس علم ہی کم ہوتا ہے تو وہ تھوڑا بہت اپنے قریب جو بیٹھے ہوتے ہیں نا انہیں کو ہی خوش کر دیتے ہیں، تو وہ بندے بھی سمجھتے ہیں کہ ہماری بات تو نہیں ہو رہی نا، کسی اور کے خلاف ہے، مولوی صاحب لگ رہے، واہ 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 سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تاریخ ختم نبوت کے قائد علامہ یوسف بن نوری رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں، جو کراچی میں جن کا بڑا ادارہ ہے، انور شاہ کشمیری کے شاگرد ہیں، یہ بڑے قائد ہوتے ہیں۔ اسی کے تحت ہے مفتی محمود رحمہ اللہ بھی، اسی کے تحت ہے دوبندی بھی، اسی کے تحت ہے بریلوی بھی، اسی کے تحت ہے سارے پاکستان کے پیر بھی، اسی کے تحت ہے اہل حدیث بھی، اسی کے تحت سب تھے۔ قائد دوبندیوں کو مانا، دوبندی کو مانا گیا۔ تاریخ چلی، ایک اسلامی تاریخ چلی۔ میں یہ بتا رہا ہوں دنیا میں تاریخیں چلتی رہتی ہیں، آزادی کی تاریخ، آزادی کی تاریخ۔ یہاں ہم نے بھی آزادی لی، لیکن ایک مبارک کلمے کے ذریعے سے آزادی لی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اے اللہ، ہم اس لیے علیحدہ خطہ چاہتے ہیں کہ تیرے اور تیرے حبیب کے احکام پر آزادی کے ساتھ مطمئن ہو کے عمل کر سکیں، اس لیے لی ہے۔ اور پھر تاریخ، یہ تو 1800 کے آخری دنوں میں قیدیانی کی تاریخ تو چل چکی تھی، پھر 1902 میں کچھ اور کہتا ہے، مادی ہے، کبھی 8 میں کچھ اور کہتا ہے۔ کافر قرار دینے والا ملک دنیا ہستی میں صرف پاکستان تھا، اس لیے ان کو چپتا ہے۔ تاریخ چلی، تاریخ تاجدار ختم نبوت کی چلی، پھر سن 77 میں تاریخ چلی، تاریخ نظام مصطفیٰ چلی کہ ہم نے ملک کس لیے حاصل کیا۔ اس ملک میں جب بھی نام لیا گیا تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا ہے، اس لیے ان کو مشکل پیش آتی ہے، اور یہ مشورے کرتے رہتے ہیں کہ یہ ہم ان کو ختم کر دیں گے اور یوں کریں۔ چلو دیکھا جائے گا، مشورے کرو، کچھ ہماری بھی کمزوریاں ہیں۔ جب ہم کچھ کر سکتے تھے، موقع اچھا تھا، تو ہمیں اپنی نیند بڑی پیاری تھی۔ میں بہت سابقہ ایک جامع معنی تاریخ کی طرف اس جملے سے آپ کو متوجہ کر رہا ہوں۔ جب ہم کچھ کر سکتے تھے، ہمیں اس وقت اپنی نیند بڑی پیاری تھی، جس کی وجہ سے کشمیر آزاد نہیں ہوا، ورنہ یہ ہو چکا تھا۔
اور یہ ظلم و ستم بند ہو جاتے. لیکن بہرحال اسلامی شعائر اگر دیکھنے ہوں پاکستان میں نظر آتے ہیں، تبلیغ کی شکل دیکھنی ہو پاکستان میں نظر آتی ہے، علماء اور مدارس مفتیان قراء دیکھنے ہوں پاکستان میں نظر آتے ہیں، تاریخ ختم نبوت چلتی ہے تو پاکستان کی سرزمین ہی ان کو اپنے اندر جگہ دیتی ہے، اور اگر تاریخ نظام مصطفیٰ چلتی ہے تو تب بھی پاکستان ہے. اس لیے تو ان کافروں کو، یہود و نصارہ اور ہنود کو پاکستان برداشت نہیں ہوتا، اور ہر وقت یہی مشورے کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری فوج کو، ہماری حکومت کو، ہمارے سارے مسلمانوں کو جذبہ جہاد کی دولت سے رب العالمین سرشار فرمائے. دشمن تب خاموش ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ غزوہ خیبر ہے، یہ وہاں آباد ہو چکے ہیں. غزوہ خیبر میں یہودی لوگ سازش کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو ساتھیو بھائی، غزوہ خیبر میں ان کی سازش کو ٹھیک کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی قلعے تھے فتح ہو گئے. ایک قلعہ قموس ابو بکر کو بھیجا رضی اللہ عنہ، نہیں کچھ ہو سکا. عمر کو بھیجا رضی اللہ عنہ، کچھ نہیں ہو سکا. آپ کو درد شقیقہ، یہ جو لمبی راگ نہیں ہوتی کیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تکلیف ہو گئی. درد شقیقہ عربی میں اس کو کہتے ہیں، پتہ نہیں ارق النساء اس طرح. بعض لوگ بڑا پریشان ہوتے ہیں، میں ان کہتا ہوں نہیں، پریشان نہیں ہونا چاہیے. دیکھو یہ تو آپ کو ایسی بیماری لگی جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی لگی، اور ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیماری تھی. ایک ساتھی کا ڈاکٹر نے کہا کہ بائی پاس ہونا ہے، کہتے میں نہیں، شق صدر میں نہیں کراتا، یہ سنت نہیں ہے. میں نے کہا بیٹھ بابو بیٹھ، سنت کدھر سیکھتا رہا؟ شق صدر ہی تو سنت ہے. اور سنت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک 4 مرتبہ چاک کیا گیا اور دل کو دھویا گیا آب زمزم سے. کہتا ہے سبحان اللہ مولوی صاحب، پھر تو میں کراتا ہوں، میں تو یہ سمجھتا تھا یہ چیر پھاڑ اسلام میں نہیں ہے. تو میں نے کہا کوئی اور چیر پھاڑ اسلام میں نہیں ہے، شق صدر تو ثابت ہے. جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کو فرمایا ہم صبح ایسے شخص کو جھنڈا دیں گے جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے. سارے صحابہ رات کو دعائیں کرتے رہے یہ سعادت ہمیں مل جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح فرمایا جی علی کہاں ہے؟ عرض کیا حضور وہ بیمار ہے، ان کی آنکھیں خراب ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھیں پہلے بھی خراب ہوتی رہتی تھی. آپ نے فرمایا بلاؤ. بلایا گیا، آپ نے لعاب دان آنکھ میں لگایا، اسی وقت الحمدللہ آنکھ ٹھیک ہو گئی. فرمایا علی یہ لو جھنڈا اور جاؤ جو ہے وہ اس قلعے کو فتح کرنا ہے. چل پڑے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، پہلے تبلیغ کی جیسے آپ کو سمجھایا گیا. ادھر سے ان کا ماء ناز بڑا پہلوان نکل کے آیا، کہتا ہے قد علمت خیبر انی مرحبو شاک الصلاح بطل مجربو. خیبر والے جانتے ہیں میرا نام مرحب ہے، یہودیوں اسلحہ پہن کے آیا ہوں، میرا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. ادھر شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے یہ جملے سنے، فی البدی بولنے لگے انا الذی سمتنی امی حیدرو، انا الذی سمتنی امی حیدرو کلیس الغابات کریہ المنظرو. اور سن تو کہتا ہے کہ مجھے خیبر جانتی ہے، میں علی ہوں، میری ماں نے میرا نام علی رکھا ہے، حیدر رکھا ہے. میرے نبی نے مجھے اسد اللہ، اللہ کا شیر کا لقب دیا ہے. تجھے خیبر جانتی ہے، نبی کی برکت سے علی کو زمین و آسمان والے جانتے ہیں. میدان میں آؤ، شیر کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. ایک ہی وار سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرحب کے 2 ٹکڑے کر دیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت مناقب ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان نیک لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا